تم ڈاکٹر سے کہہ دو اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ اسی وقت ڈاکٹر آ گیا۔ امجد کمار کو دیکھ کر بولا، ارے تم بستر سے بھاگ کر یہاں آئے ہو، چلو اپنے بیڈ پر جاؤ۔ نہیں جاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ تمہاری بیوی تمہیں نماز پڑھاتی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، بڑی مشکل ہے، یہ جب سے آیا ہے ہندو مسلمان کا چکر چلا رہا ہے۔ کامنا نے کہا، مجھے اس پر ترس آ رہا ہے ڈاکٹر، اس سے محبت سے پیش آنا، اگر کنٹرول سے باہر ہو تو بھوپال ہمارے پاس بھیج دینا۔ وہ امجد کمار کو مسکرا کر دیکھتی ہوئی شنکر کے ساتھ باہر چلی گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، میرے بھائی اپنے بیڈ پر چلو۔ خبردار مجھے بھائی نہ کہنا، پہلے بتاؤ تمہارا ایمان کیا ہے اور دھرم کیا ہے؟ میں دوسرے مریضوں سے نمٹنے کے بعد جواب دوں گا، ابھی چلو۔ وہ اس کے ساتھ کمرے سے نکل کر کوریڈور میں آیا۔ ہسپتال کے باہر ایک گدھا ڈھینچو ڈھینچو کی بے ہنگم آوازیں نکال رہا تھا۔ امجد کمار نے اچھل کر باہر کا رخ کرتے ہوئے کہا، ابے چپ چپ ہو جا، بھوپال کی گیس کو ادھر بلا رہا ہے، جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ دوڑتا ہوا جانے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا، ارے پکڑو اسے، پکڑو اسے، جانے نہ دینا۔ وہ دوڑتا ہوا ہسپتال کے باہر آیا، پھر گدھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، لوگو ذرا دیکھو، میں نے عید میں نئے جوڑے بنا کر دیے، وسہرے اور دیوالی میں بھی نئے جوڑے دیے، مگر ہے نا آخر گدھا، سب کے سامنے ننگا چلا آیا۔ سب لوگ ہنسنے لگے۔ کامنا اور شنکر ٹیکسی میں بیٹھ گئے تھے۔ ڈرائیور اسے سٹارٹ کر کے آگے بڑھا رہا تھا۔ شنکر نے کہا، ذرا رک جاؤ، یہ بہت ہی دلچسپ مینٹل کیس ہے، آخر یہ جوان کون ہے؟ سکھ ڈرائیور نے کہا، میں اینا نو چنگی طرح جاننا، یہ وڈا رائٹر ہے، اخباراں میں وڈا نام ہے اس کا، اس نے بھوپال گیس کے خلاف کئی بار لکھا۔ پولیس والے چوک کر لے گئے تھے۔ ادھر گدھا بدک کر بھاگنا چاہتا تھا، امجد کمار چھلانگ لگا کر اس پر سوار ہو گیا، اس کی پشت اور گردن سے لپٹ گیا۔ گدھا ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، بھاگنے نہیں دوں گا، الو کے پٹھے، گدھے کے بچے، کپڑے نہیں پہنتا، کیا ننگا رہنے سے پہچان ہو جائے گی کہ تو ہندو ہے یا مسلمان؟ میں تجھے جانے نہیں دوں گا، تجھے منہ سے بولنا ہوگا، چل سب کے سامنے بتا ہندو ہے یا مسلمان۔ شنکر نے کہا، او گاڈ، یہ ہر ایک سے یہی سوال کرتا ہے، دھرم کے معاملے میں انسان اور گدھے کو ایک ہی سمجھتا ہے۔ میں علم نفسیات کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں، اس کے سوال کے پیچھے گہرے زخم چھپے ہوئے ہیں۔ آئی ہیو ٹو فائنڈ اٹ آؤٹ۔ پھر اس نے کھڑکی سے جھانک کر کہا، ڈاکٹر اسے کسی طرح بھوپال بھیج دو، میں اسے پرسنل اٹینڈ کروں گا۔ اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ ٹیکسی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ دوسرے دن بھوپال شہر انسانوں سے خالی نظر آ رہا تھا۔ انسان تو انسان، کسی کیڑے مکوڑے کا وجود بھی نہیں تھا، کسی جانور کی آواز تک نہیں تھی۔ تمام جھونپڑیاں اور کچے کچے مکانات، دکانیں اور عمارتیں قبروں کی طرح چپ تھیں۔ جن علاقوں میں زہریلی گیس نہیں پھیلی تھی، وہاں کے لوگ بھی اپنے مکانوں اور دکانوں کو مقفل کر کے بھاگ گئے تھے۔ متاثرہ علاقوں میں سڑکوں پر اور گلیوں میں گاؤں، بھینسوں، کتوں اور بلیوں کی لاشیں سڑ رہی تھیں۔ انہیں آبادی سے دور لے جا کر پھینکنے والے چمار بھی شہر چھوڑ گئے تھے۔ جن علاقوں سے گیس گزر رہی تھی، اب وہاں کی فضا زہریلی نہیں رہی تھی۔ پھر بھی پولیس اور فوج نے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ فوجیوں نے شہر کے دوسرے حصوں میں 60 خیمے لگائے۔ ہر خیمے میں گیس متاثرین کو علاج کے لیے رکھا گیا۔ مردہ خانے کے طور پر بھی خیمے لگائے گئے تاکہ لوگ وہاں جا کر اپنے مرنے والے عزیزوں اور دوست احباب کی شناخت کر سکیں۔ ہندو لاشوں کی الگ الگ چتا جلانے کے لیے ہزاروں من لکڑیاں دستیاب نہیں ہو سکتی تھیں، لہٰذا ایک چتا میں 5-6 لاشیں جلائی جاتی تھیں۔ جگہ جگہ چتائیں جلانے کا عجب سماں تھا۔ تمام رات آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے آسمان کی طرف جاتے تھے اور دور تک زمین پر موت کا چراغاں کرتے تھے۔ مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہیں تھی، میتیں آتی ہی چلی جاتی تھیں۔ علماء نے حالات کے پیش نظر فتویٰ دیا، کئی لاشیں ایک وسیع و عریض قبر میں دفنائی جا سکتی ہیں اور بہت زیادہ پرانی قبروں کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے 6 فٹ لمبی اور 15 فٹ چوڑی قبریں کھودی جا سکتی تھیں۔ ان میں جتنے شہید سماتے تھے انہیں سپرد خاک کر دیا جاتا تھا۔ راتوں کو گیدڑ اور مردار کھانے والے کتے اس طاق میں رہتے تھے کہ کوئی قبر گہری نہ ہو تو وہ خوراک حاصل کر سکیں۔ دن کو مردار کھانے والے گدھ جانوروں کی لاشوں پر منڈلاتے رہتے تھے۔ حمیدیہ ہسپتال میں متاثرین کا بے پناہ ہجوم تھا۔ بیڈ کی گنجائش نہیں تھی۔ مریض وارڈ اور کوریڈور کے فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ سامنے کا برآمدہ اور لان کا حصہ بھی خالی نہیں تھا۔ ایک ہندی اخبار کا رپورٹر رون ورما اپنی گردن سے ایک چھوٹا کیسٹ ریکارڈر لٹکائے ہوئے ہاتھ میں مائک لیے معلومات حاصل کرتا پھر رہا تھا۔ اس نے ایک ڈاکٹر کے سامنے چلتے ہوئے مائک اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، میں دیکھ رہا ہوں آپ بہت مصروف ہیں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا،
آپ مریضوں کو اٹینڈ کرتے رہیں اور میرے چند سوالوں کے جواب دیتے رہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں یہاں ہزاروں متاثرین تکلیف میں مبتلا ہیں، آپ کس طرح ہر ایک پر مناسب توجہ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا 350 ڈاکٹر، 1000 نرسیں اور 500 میڈیکل کے طالب علم فوری طبی امداد کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ دوائیں بھاری مقدار میں آ رہی ہیں۔ ہمارے ہسپتال میں 750 بستر ہیں جو ناکافی ہو گئے ہیں۔ مریض راہداریوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ ہمیں چلنے پھرنے کی جگہ مشکل سے ملتی ہے۔ ایسے میں اخباری رپورٹر اور فوٹوگرافر بہت پریشان کرتے ہیں۔ پلیز آپ چلے جائیں، ہمیں کام کرنے دیں۔ وہ ایک مریض کو دیکھنے لگا۔ رپورٹر ارون ورما ایک کمرے میں آیا۔ وہ کمرہ ڈاکٹروں کے لیے مخصوص تھا، مگر وہاں خاص طور پر ایک بیڈ لا کر رکھا گیا تھا۔ اس پر ایک ادھیڑ عمر شخص لیٹا ہوا تھا۔ ارون ورما نے اس کے سامنے مائک لے جا کر کہا، نمستے شریمان، آپ کو تمام لوگوں سے دور اور سب سے الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ کیا آپ اس ملک کے نیتا ہیں یا کسی کانگریسی کے رشتہ دار ہیں؟ اس شخص نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، ہم خاندانی کانگریسی ہیں۔ میرا بھائی ہیلتھ منسٹر ہے۔ میں بھوپال میں دواؤں کا سول ایجنٹ ہوں۔ میرا نام رام داس گھوکلے ہے۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ جب آپ نے میتھائل ایسوسنائٹ کی بو محسوس کی تو آپ اس وقت کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ میں ناگپور سے بیٹے اور بہو کی بارات لے کر یہاں کے ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا تھا۔ جب بہو کو کمپارٹمنٹ سے اتارا گیا تب ہی میں نے پہلی بار وہ زہریلی گیس محسوس کی۔ ایسے میں آپ نے اور باراتیوں نے کیا کیا؟ اگرچہ میں بچاؤ کی فوری تدبیر جانتا ہوں، لیکن اس سمے وہ کھلا گیا تھا۔ دراصل بیٹے نے میری مرضی کے خلاف شادی کی۔ میں ایک منسٹر کی بیٹی کو بہو بنانے کی بات پکی کر چکا تھا، مگر بیٹے کی ضد کے سامنے جھکنا پڑا۔ وہ میڈیکل بورڈ کے ایک ڈائریکٹر کی بیٹی کو لے کر آیا ہے۔ مجھے غصہ آ رہا تھا۔ جب بہو نے پہلی بار بھوپال کی زمین پر قدم رکھا تو مجھے موت نظر آئی۔ میں نے باراتیوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین پر گر کر مرتے دیکھا۔ اس سمے بھی غصہ تھا اور بدحواسی بھی تھی، اس لیے فیکٹری کی گیس کو سمجھ نہ سکا۔ بیٹے کو بھاگنے کے لیے کہا، پھر خود بھاگتا ہوا اسٹیشن کے باہر آیا۔ میرا وفادار ڈرائیور میرے لیے گیلا کپڑا لے کر آیا۔ اسے میں نے چہرے پر رکھا تو اطمینان سے سانس لینے لگا۔ کیا اس سے پہلے آپ نے سانس روکی ہوئی تھی؟ میں جوانی سے یوگا کی مشقیں کرتا چلا آیا ہوں، 5 منٹ تک سانس روک سکتا ہوں۔ جب ڈرائیور نے منہ پر گیلا کپڑا رکھا تب میتھائل ایسوسنائٹ کا خیال آیا۔ میں نے ڈرائیور سے دوسرا گیلا کپڑا لانے کو کہا، پھر واپس بھاگتا ہوا پلیٹ فارم پر آیا۔ اس وقت ٹرین جا رہی تھی۔ مجھے بیٹا نظر نہیں آیا۔ میں نے دور تک لاشوں کے درمیان دیکھا۔ دلہا دلہن دور سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ وہ پلیٹ فارم پر نہیں تھے۔ میں نے دل کو تسلی دی، وہ ٹرین میں چلے گئے ہیں یا کسی دوسری طرف نکل گئے ہیں۔ آج صبح ہسپتال کے ایک کلرک نے بتایا وہ دونوں یہاں سے 25 میل دور خیریت سے ہیں۔ آپ نے زہریلی گیس میں برائے نام سانس لی، آپ کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، پھر ہسپتال میں کیوں ہیں؟ کوئی ہسپتال اور شمشان گھاٹ شوق سے نہیں جاتا۔ اس گیس سے میری آنکھیں اور میرا دماغ متاثر ہوا ہے۔ مجھے جلدی غصہ آتا ہے، تم یہاں سے جاؤ، ورنہ غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں آپ کے دل کی بات کہوں گا تو غصہ نہیں آئے گا۔ میرے دل کی بات وہ کیا ہے؟ یہی کہ جو اولاد آپ جیسے باپ کی نہیں مانتی اس پر بلا نازل ہوتی ہے۔ بے شک وہ بہو نہیں بلا ہے، اپنے ساتھ موت لے کر آئی ہے۔ پتہ ہے وہ لیڈی ڈاکٹر ہے۔ میرا بیٹا کہتا ہے وہ لوگوں کو زندگی دیتی ہے۔ اب بچو رام سے پوچھوں گا تیری عورت موت کیسے دے رہی ہے؟ ضرور پوچھئے۔ ایسی بہو کے خلاف آواز اٹھانا آپ کا حق ہے۔ حکومت تحقیق کرائے گی کہ گیس کیسے خارج ہوئی۔ ماہرین اور اخبار والے طرح طرح کی وجہ بیان کریں گے، لیکن اصل وجہ تو آپ کو معلوم ہے یا مجھے معلوم ہے۔ ہمارا کل کا اخبار پڑھیے گا۔ ہم جلی حروفوں سے دعوے کے ساتھ یہ حقیقت شائع کریں گے کہ ایک منحوس بہو کے قدم رکھتے ہی فیکٹری کی گیس خارج ہو گئی۔ ہیں؟ وہ ذرا ہچکچاتے ہوئے بولے، یہ اخبار میں نہ لکھنا۔ کیوں نہ لکھوں؟ یہ کوئی ماننے والی بات نہیں ہے، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ چلیے کوئی بات نہیں، ہم یہ نہیں لکھیں گے کہ بہو کے قدم رکھنے سے گیس خارج ہوئی۔ گیس تو ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے نکلی، لیکن وہ تو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلی تھی۔ منحوس بہو کے قدم رکھتے ہی لوگوں کو مچھر اور کھٹمل کی طرح مارنے لگی۔ ہم دعویٰ کریں گے کہ ایسی بہو کو بھوپال سے تڑی پار کروایا جائے۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا وہ زہریلی گیس لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلی تھی؟ تم کوئی رپورٹر ہو یا پاگل؟ یعنی آپ مانتے ہیں کہ گیس ٹیکنیکل خرابی کے باعث خارج ہوئی اور وہ گیس کسی خوش نصیب یا بد نصیب بہو کا لحاظ کیے بغیر سب کو ہلاک کرتی ہے؟ اے بکواس مت کرو، جاؤ یہاں سے، وہ منحوس ہو یا نہ ہو۔ میرے تو نصیب پھوٹ گئے۔ میں ثابت کروں گا آپ کے نصیب سونے چاندی کے ہو گئے ہیں۔
ہمارے ہاں کہا جاتا ہے عورت لکشمی ہے، اس کے آنے سے دولت آتی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، آپ پورے شہر میں دواؤں کے سپلائر ہیں۔ بہو کے آتے ہی صرف ایک دن میں 2-4 لاکھ روپے کی دوائیں سپلائی ہو چکی ہیں۔ یہ دواؤں کی کمپنیاں آپ کو کمیشن ضرور دیں گی۔ پھر یہ تو 2-4 روز کے لیے طبی امداد کا کام ہو رہا ہے، زہریلی گیس کا اثر تو مہینوں تک رہے گا۔ آپ کی لیڈی ڈاکٹر بہو کے پاس مریضوں کی بھیڑ لگی رہے گی، روز نوٹوں کی گڈیاں بنتی جائیں گی۔ آپ کی تو چاندی ہی چاندی ہے، بہو لکشمی ہے لکشمی۔ تم کبھی الٹی بات کرتے ہو، کبھی سیدھی بات کرتے ہو، آخر چیز کیا ہو؟ میں اخبار والا ہوں، ہوا کا اور سیاست کا رخ دیکھ کر بات بدلتا ہوں۔ ایک ادھیڑ عمر کا شخص کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی رام داس گوکھلے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ پھیلا کر بولے، سمدھی جی آپ آئیے، میں جانتا تھا آپ ہماری خبر لینے آئیں گے۔ وہ آ کر رام داس گوکھلے کے گلے لگتے ہوئے بولے، پہلے خوشخبری سن لیجئے، آپ کا بیٹا اور بہو خیریت سے ہیں، مجھے معلوم ہو چکا ہے۔ وہ رام داس سے الگ ہو کر بولے، یہ آپ کے سینے اور پیٹ میں کیا ہے؟ گلے لگتے وقت کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سونے کے زیورات ہیں، آپ نے بیٹی کو 50 تولے جہیز دیے تھے، میں نے وہیں ناگپور میں صدری کے اندر سلوا کو پہنا لیے تھے۔ میری دور اندیشی دیکھیے، ایسا نہ کرتا تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ جہیز کا تمام سامان چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا، یہ 50 تولے بھی وہیں رہ جاتے۔ رپورٹر ارون ورما نے کہا، کمال ہے صاحب، کیا دور اندیشی ہے، کیا 50 تولے لانے والی کو بھی اسی طرح کلیجے سے لگا کر لائے ہیں؟ رام داس گڑبڑا گئے، پھر غصے سے بولے، تم ابھی تک یہیں ہو، جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ۔ 2 فوجی جوان تیزی سے اندر آئے، ایک نے ڈاکٹروں کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ سب اپنی ڈیوٹی پر رہیں، پردھان منتری راجیو گاندھی تشریف لا رہے ہیں، یہاں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ فوجی جوان وہاں سے جانے لگے۔ ارون ورما نے جلدی سے قریب آ کر مائک سامنے کرتے ہوئے کہا، آپ پردھان منتری کو پہلے سے آگاہ کر دیں، وہ ناک پر رومال رکھ کر آئیں۔ فوجیوں نے اسے گھور کر دیکھا، وہ بولا، غصے کی بات نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں مریضوں کے درمیان صفائی ممکن نہیں ہے، یہ اٹھنے بیٹھنے سے لاچار ہیں، لیٹے ہی لیٹے غلاظت نکال دیتے ہیں۔ وارڈ بوائے اور مہتر ایک طرف سے صفائی کرتے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے پھر گندگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں کا سنداس دیکھنے کے قابل ہے، کوئی ناک پر رومال رکھ کر بھی نہیں جا سکتا۔ ایک جوان نے کہا، کتے کی طرح بھونکنا بند کرو اور ہسپتال سے باہر جاؤ، مجھے تو آپ کے بڑے افسر بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ ناچیز ہندی اخبار جن ستیا کا رپورٹر ہے۔ اس نے اپنا کارڈ دکھایا، وہ ناگواری سے دیکھ کر چلے گئے۔ ارون ورما نے اپنے کارڈ کی طرف اشارہ کر کے رام داس گوکھلے سے کہا، یہ مجھے کہہ رہے تھے کتے کی طرح بھونکنا بند کرو، یہ ساری باتیں ریکارڈ ہو چکی ہیں، اور وہ منحوس قدم اور 50 تولے والی باتیں بھی اخبار کے لیے دلچسپ کہانی بنائیں گی۔ رام داس گوکھلے نے گھبرا کر ریکارڈر کو دیکھا۔ ارون ورما کمرے سے باہر آ گیا، برآمدے میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ فوجی افسران حکم دے رہے تھے کہ برآمدے میں پڑے ہوئے مریضوں کو اٹھا کر ہسپتال کے پیچھے ڈال دیا جائے، پردھان منتری کے گزرنے کے لیے راستہ صاف ہونا چاہیے، ہسپتال کے تمام فرش کو فنائل سے دھو کر تھوڑی تھوڑی خوشبو سپرے کی جائے، جو مریض کھڑے ہونے کے قابل تھے انہیں زبردستی چلا کر لے جایا جا رہا تھا، باقی کو اسٹریچر وغیرہ پر ڈال کر ہسپتال کے پیچھے پہنچایا جا رہا تھا۔ ان کے رونے اور کراہنے کی آوازوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک افسر بتا رہا تھا کہ وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ہسپتال کے کون کون سے حصے میں لے جایا جائے گا۔ اسی کے مطابق دستاویزی فلم بنانے والے سرکاری کیمرہ مین اور ٹی وی سے تعلق رکھنے والے کیمرہ مین بجلی کے تار بچھا رہے تھے، بھارتی انٹیلیجنس والے دشمن عناصر کو سونگتے پھر رہے تھے، مریضوں کے بستروں کی تلاشی لی جا رہی تھی، یہ اندیشہ تھا کہ کسی نے خطرناک اسلحہ چھپا رکھا ہوگا۔ 1 گھنٹے کے بعد وزیر اعظم راجیو گاندھی تشریف لائے، لوگوں کی جے جے کار سنتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر ہسپتال میں داخل ہوئے، برآمدے میں کھڑے ہو کر دور تک دیکھا، پھر کہا، سردی کا موسم ہے اور یہ بیچارے کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی چار دیواری نہیں ہے؟ ایک افسر نے بتایا، ہسپتال میں گنجائش نہیں ہے، فوجی خیموں میں بھی مریض گنجائش سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زہریلی گیس سے بچنے والے سردی سے ٹھٹھر کر مر جائیں، انہیں 1 گھنٹے کے اندر اسکول کی 4 دیواری میں پہنچایا جائے، وہاں بھی دواؤں، ڈاکٹروں اور نرسوں کو 24 گھنٹے موجود رہنا چاہیے۔ وہ ایک وارڈ میں آئے، چند ایک مریضوں سے خیریت پوچھی، انہیں دلاسا دیا۔ ایسا کرتے وقت ان کی تصویریں اور فلمیں تیار ہو رہی تھیں، اخباری رپورٹروں کو قریب جا کر سوال کرنے سے روکا جا رہا تھا، ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ اس سلسلے میں
پریس کانفرنس بلائی جائے گی، وہاں سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس دورے کی کارروائی مکمل کروانے کے لیے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ یہ جو اچانک حادثہ پیش آیا ہے، اس کا اثر میرے دل و دماغ پر ہے، انہوں نے اپنے طور پر بیان دیا۔ ارون ورما نے آگے بڑھ کر بلند آواز میں کہا، یہ حادثہ اچانک پیش نہیں آیا ہے۔ جب سے یہ فیکٹری قائم ہوئی ہے تب سے چھوٹے چھوٹے حادثات کسی بڑے حادثے کی وارننگ دیتے رہے ہیں۔ محترم وزیر اعظم، 24 دسمبر 1978 کو ٹینکی سے تھوڑی گیس خارج ہوئی تھی۔ اس رات خوف کے مارے کوئی سو نہ سکا۔ 26 دسمبر 1981 میں پھر خرابی ہوئی اور ایک مزدور اشرف مارا گیا۔ اس کے 15 دن بعد پھر گیس خارج ہوئی، جس سے فیکٹری کے ورکر اور شہر کے کئی لوگ متاثر ہوئے۔ وہ بے تحاشا بول رہا تھا۔ راجیو گاندھی چپ چاپ سن رہے تھے۔ انٹیلیجنس اور فوج کے افسران ارون ورما کو گھور کر دیکھ رہے تھے۔ وہ بے باکی سے کہہ رہا تھا، جناب علی، 15 اکتوبر 1982 کی آدھی رات کو گیس پائپ کہیں سے ٹوٹ گیا۔ 1983 میں 2 بار چھوٹے حادثات ہوئے۔ 1984 میں ارون ماتھور نامی ایک ورکر مارا گیا۔ ہر بار مزدور یونین نے آواز اٹھائی، اخبارات نے اس بڑے خطرے سے آگاہ کیا جو آج پیش آیا، لیکن آپ کے کرمچاریوں نے ہر حادثے کے نتائج کو سرد خانے میں ڈال دیا۔ کیا آپ یقین دلا کر جائیں گے کہ آج کے بعد یہ زہریلی گیس کسی کو نہیں مارے گی؟ وزیر اعظم راجیو گاندھی نے بڑی متانت اور سنجیدگی سے جواب دیا، میں یقین دلاتا ہوں اور سختی سے یہ حکم دے کر جا رہا ہوں کہ فی الحال یہ فیکٹری بند کر دی جائے۔ اس فیکٹری کی مالک امریکن یونین کاربائڈ کمپنی ہے۔ بھارتی حکومت کی طرف سے اس پر مقدمہ چلایا جائے گا اور ہماری متاثر ہونے والی ایک ایک ماں، ایک ایک بہن اور ایک ایک بھائی کو اس سے بھرپور معاوضہ دلوایا جائے گا۔ ہم اس قاتل کمپنی کو معاف نہیں کریں گے۔ تمام لوگ تالیاں بجانے لگے۔ راجیو گاندھی دونوں ہاتھ جوڑ کر تالیوں کی گونج میں واپس چلے گئے۔ وہ جو کہہ گئے تھے اس سے زیادہ تسلی کے لیے اور کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ بھارت میں عام انتخابات ہونے والے تھے۔ اندرا کانگریس بڑی مشکل میں پڑ گئی تھی۔ مخالف سیاسی جماعتیں ان سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ سیاسی مبصرین نے رائے پیش کی کہ مخالفت کمزور ہے کیونکہ کمیونسٹ پارٹی کو چھوڑ کر باقی تمام سیاسی پارٹیاں امریکہ کی جی حضوری کرتی تھیں۔ وہ زہریلی گیس بنانے والی یونین کاربائڈ کمپنی کے خلاف کھل کر بیانات نہیں دے سکتے تھے کیونکہ امریکہ کی مختلف فیکٹریوں سے ان کے کاروباری تعلقات تھے۔ حالات بہت زیادہ بگڑنے کے باوجود راجیو گاندھی کے حق میں تھے۔ ہسپتال میں پھر وہی پہلے جیسی افراتفری اور بے ترتیبی پھیل گئی۔ ارون ورما نے سر تھام کر سوچا، یہ تو کچھ نہ ہوا۔ وزیر اعظم نے فی الحال فیکٹری بند رکھنے کی بات کی، فیکٹری ختم کرنے کی بات نہیں کی۔ وہ مائک اور کیسٹ ریکارڈر سنبھالتا ہوا ایک وارڈ میں آیا۔ وہاں عورتیں تھیں۔ ایک خوبصورت سی عورت بستر کے سرہانے تکیے سے ٹیک لگائے خلا میں تک رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا۔ عورت نے اچانک ہی ڈانٹ کر کہا، خبردار۔ وہ اچھل پڑا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، میں خبردار ہوں، آپ کو بہن سمجھ کر کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ نہیں، میرے قریب نہ آنا۔ پہلے بتاؤ، ہندو ہو یا مسلمان؟ میں ہندو ہوں۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ تم لوگوں نے میرے شوہر کی نمازیں چھین لیں، اس سے اس کا ایمان بھی چھین لیا اور دھرم بھی۔ نہ وہ ہندو رہا نہ مسلمان۔ بہن جی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ امجد کمار سکسینہ۔ پتہ نہیں وہ کہاں بھٹک رہے ہوں گے۔ وہ رونے لگی، اپنے آنچل سے آنکھوں کو ڈھانپ کر بولی، میں انہیں تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ کئی بار اٹھنے کی کوشش کی مگر چند قدم چل کر ہانپنے لگی ہوں۔ میرے پھیپھڑے کمزور ہو گئے ہیں، آنکھیں دکھنے لگی ہیں۔ کتنی عورتیں اندھی ہو رہی ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں آنکھوں کی روشنی بجھنے سے پہلے ایک بار انہیں دیکھ لوں۔ ارون ورما اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا، پھر اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، آپ امجد کمار سکسینہ کی وائف ہیں؟ وہ تو عظیم صحافی ہیں، ایسے ایسے دلائل کے ساتھ سیاستدانوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں کہ کوئی ان کے سیاسی مضامین کی تردید نہیں کر پاتا۔ آپ مہان لیکھک کی پتنی ہیں، میں آپ کو پرنام کرتا ہوں۔ پرنام نہیں، سلام کرو۔ اچھا، سلام کرتا ہوں، مگر آپ تعصب کی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ وہ بولی، میرے منہ میں ایک غیر جانبدار زبان تھی، اس میں تمہارے لوگوں نے تعصب بھر دیا۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گی ایسا کن لوگوں نے کیا؟ میں آپ کے پتی کا فین ہوں، ان کے قلم کو پوجتا ہوں۔ جن کو تم پوجتے ہو وہ پاگل ہو چکے ہیں۔ کیا؟ نہیں بھابھی، آپ میری ماں سمان ہیں، مجھے بتائیں یہ سب کیسے ہوا؟ وہ بھیگی آنکھوں سے خلا میں تکنے لگی۔ اس کے کانوں میں شہنائیاں بج رہی تھیں۔ وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ دلہن بن کر امجد کے ساتھ پہلی بار بھوپال آئی تھی۔
دہلی سے بھوپال پہنچنے تک امجد نے ٹرین میں اس سے کہا، تمہیں میکے میں یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہندو ماں باپ نے میری پرورش کی ہے، میں اپنے والدین کو کبھی نہیں دیکھ سکا۔ میرے پتا جی کہتے ہیں وہ ابو کے بہت گہرے دوست تھے۔ جب میں 1 ماہ کا تھا تو دہلی میں ہندو مسلم فسادات ہوئے، میرے والدین مارے گئے۔ پتا جی مجھے اپنے گھر لے آئے، ان کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوئی۔ ماں نے مجھے بھگوان کی دین سمجھ کر کلیجے سے لگا لیا۔ یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے مجھ سے میری اصلیت نہیں چھپائی۔ یہ بات مجھے ذہن نشین کرواتے رہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ اپنے متعلق بتا رہا تھا۔ یہ سن رہی تھی۔ اس کے پتا جی کا نام موہن کمار سکسینہ تھا اور والد کا نام احمد یار خان تھا۔ جب وہ 4 برس کا ہوا تو انہوں نے مسجد کے مولوی صاحب سے کہا، آپ اسے اپنے دین ایمان کی باتیں سمجھائیں، اگر میرے ہاں روز آ کر اسے قرآن شریف پڑھا دیا کریں تو مہربانی ہوگی۔ مولوی صاحب نے کہا، موہن بھائی آپ کچھ خیال نہ کریں، آپ کے گھر میں آپ کے بھگوان کی مورتیاں ہیں، میں ایسی جگہ لڑکے کو اللہ کا کلام نہیں پڑھا سکتا، آپ اسے روزانہ نہلا دھلا کر مسجد میں بھیج دیا کریں۔ موہن کمار سکسینہ نے کہا، آپ یہی چاہتے ہیں تو میں اسے مسجد تک پہنچا دیا کروں گا۔ مولوی صاحب نے کہا، میرا مشورہ ہے اس یتیم لڑکے کو مسلمانوں کے یتیم خانے میں داخل کر دیں۔ بچوں پر ماحول کا اثر ہوتا ہے، وہ یتیم خانے میں ہی صحیح مسلمانوں کے ماحول میں رہے گا تو اپنے دین اور تہذیب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ آپ اپنے نقطۂ نظر سے درست کہتے ہیں، لیکن یہ میرے دوست کی امانت ہے، مجھ بے اولاد کے گھر کی رونق ہے، میں اسے خوب پڑھا لکھا کر ایک قابل انسان بناؤں گا، اسے ہم سے ماں باپ کی بھرپور محبت ملے گی۔ یہ یتیم خانے میں محبتوں سے محروم ہو کر احساس کمتری میں مبتلا رہے گا۔ آپ اطمینان رکھیں، میں یہ الزام اپنے سر نہیں لوں گا کہ یہ میرے سائے میں رہ کر مسلمان نہ رہ سکا۔ آدمی خود اپنی نیت سے اچھا ہو یا برا ہوتا ہے۔ موہن کمار سکسینہ نے بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر پر لی تھی، چونکہ ان کی نیت صاف تھی اس لیے وہ نہایت دیانتداری سے اپنا فرض پورا کرتے رہے۔ امجد نے ہوش سنبھالتے سنبھالتے پوجا پاٹ کا ماحول دیکھا تھا۔ اس نے ابتدا ہی سے ہندوانہ طور طریقے دیکھے تھے۔ اس کے کان نمستے، جے رام جی کی اور پائے لاگو جیسے الفاظ سنتے تھے۔ ماں جی کو کبھی کوئی تکلیف پہنچتی یا پتا جی کو کبھی ٹھوکر لگتی تو وہ بے اختیار ہے بھگوان کہتے تھے۔ اپنی خوشحالی کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ سب بھگوان کی کرپا ہے۔ امجد یہ سب کچھ دیکھتا تھا، سنتا تھا۔ غیر شعوری طور پر یہ باتیں اس کے ذہن میں نقش ہوتی تھیں۔ شعوری طور پر پتا جی سمجھاتے تھے، بیٹے جب ہم پوجا کریں تو تم اپنی کتابیں پڑھا کرو، نمستے نہیں آداب کہو، امتحان میں کامیابی ہو تو کہو یہ اللہ کا کرم ہے۔ وہ نہایت دیانتداری سے اسے سمجھاتے تھے، لیکن بچہ اپنے بزرگوں کا اثر لیتا ہے، خصوصاً جنہیں ماں باپ سمجھتا ہے، ان کے ہر عمل سے اور ہر قول سے متاثر ہوتا ہے۔ ماں جی صبح اٹھ کر بڑے ترنم سے گیتا پڑھتی تھیں۔ امجد کو ان کی آواز بہت پیاری لگتی تھی، وہ گود میں بیٹھ جاتا تھا۔ پتا جی نے یہ دیکھا تو سوچ میں پڑ گئے۔ ایک دن انہوں نے صبح سویرے امجد کے سرہانے ریڈیو لا کر رکھا اور وہ اسٹیشن لگا دیا جہاں سے کلام پاک کی آیات قرأت کے ساتھ سنائی جا رہی تھیں۔ انہوں نے تاکید کی، بیٹے روز صبح اٹھ کر اسے سنا کرو۔ بے شک موہن کمار سکسینہ پوری ذمہ داری اور توجہ سے اپنا فرض ادا کر رہے تھے، لیکن ایک ماں میں اور ریڈیو میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ریڈیو مخصوص وقت میں بول کر چپ ہو جاتا ہے، ماں کی مامتا چپ رہ کر بھی بچے کے لاشعور میں بولتی رہتی ہے۔ جب وہ 10 برس کا ہوا تو ایک دن پوجا کے دوران آ کر بیٹھ گیا۔ پتا جی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے بھگوان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، میں بھی پوجا کروں گا۔ بیٹے میں تو تمہیں مسجد میں بھیجا کرتا ہوں، وہاں تم نماز پڑھتے ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا آپ جو کرتے ہیں وہ مجھے کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کیا یہ میرے لیے پاپ ہے؟ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، تم مسلمان ہو، ہم تمہیں وہی سکھاتے ہیں جو تمہارا خدا کہتا ہے، جو بھگوان کہتا ہے وہ کیوں نہیں سکھاتے؟ تم ذرا اور بڑے ہو جاؤ تو ہماری باتیں تمہاری سمجھ میں آئیں گی۔ اچھے بچے اپنے بڑوں کی باتیں مانا کرتے ہیں۔ تم ہمارے بہت اچھے بیٹے ہو، بحث نہ کرو، جو کہتے ہیں وہ کرو۔ اس نے 16 برس کی عمر میں میٹرک پاس کیا، پھر کالج میں داخلہ لیا۔ موہن کمار سکسینہ اب ہندی اخبار کے ایڈیٹر تھے، اپنے بیٹے کو بھی جرنلسٹ بنانا چاہتے تھے۔ اس نے سیکنڈ ایئر میں پڑھنے کے دوران ملک کے سیاسی حالات پر ایک مضمون لکھا، پھر اخبار کے دفتر میں آ کر اپنے پتا جی کے سامنے وہ مسودہ رکھ دیا، میں نے ایک مضمون لکھا ہے، اسے چھپوانا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے چھاپنا پسند کریں گے؟ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر کہا، یہ تمہارا پہلا مضمون ہے، میں تمام کام چھوڑ کر پڑھوں گا، دیکھوں تو صحیح میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے۔ وہ بچپن ہی سے ذہین تھا،
جماعت میں اول آتا تھا، کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے اور لکھنے میں پتا جی کی نقل کرتا تھا۔ یوں نقل کرتے کرتے وہ دوسرا موہن کمار سکسینہ بن گیا تھا۔ پتا جی نے مضمون پڑھ کر حیرانی سے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنا مدلل اور جامع مضمون تم نے لکھا ہے۔ اس نے کہا، شاید آپ کو نہیں معلوم، میں موہن کمار سکسینہ کا بیٹا ہوں۔ پتا جی نے ہنستے ہوئے کہا، ارے ہاں، یہ تم نے مضمون کے نیچے امجد کمار سکسینہ کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ بیٹا باپ کے تعلق سے نام لکھتا ہے، تو پھر اسی تعلق سے لکھو۔ تمہیں میرے دوست احمد یار خان کے نام کو زندہ رکھنا ہے۔ نام اس باپ کا ہوگا جس نے کام دکھایا ہے۔ اگر ابو زندہ ہوتے، مجھے تعلیم دلاتے اور آج کی طرح قابل بناتے تو میری تمام قابلیت ان کے نام ہوتی۔ افسوس، قاتلوں نے انہیں میرے کام آنے کا موقع نہیں دیا۔